سورس، ذریعہ، آپ وسیلہ بھی کہہ سکتے ہیں. پہلے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انگلش میں اس کو اے باڈی اور پروسیس بائی وچ energy or particular component enter to a system. You obtain from particle, you can say source. یہ تو ظاہری معنی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے پھر دوبارہ how is function, how is create, is activate, what design the object. اب میں آپ کو تھوڑا سا اور اس کو تفصیل میں سمجھاتا ہوں. سورس تین قسم کی ہوتی ہیں. فرسٹ، جو ظاہری نظر آتی ہے آپ کے اس سورج کی، یا یوں سمجھ لیں آپ بیالوجی میں ہیمپری، جو آپ کا برین کا اوپر کا حصہ ہے، یہ سینس سے بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے. پارٹیکل ویژن میں بھی اس کو آتا ہے. یہاں سے انسان اس کو لے کے پیچھے آپ کے جو سیل سسٹم ہے باڈی کا برین میں، اس کے ذریعے یہ جنریٹ کرتا ہے. یہ تو بیالوجی ہو گئی. اب تھوڑا اور سمجھنے کی کوشش کریں. یہ باڈی کے بارے میں جو میں نے ابھی ذکر کیا، بیالوجی کے بارے میں، یہ ایکچوئل فرسٹ فارم آف انرجی، یا جسے آپ حرارہ یا روح کہتے ہیں، یہ اس کی کریشن ہے جو ایکٹیویٹ ہوتی ہے آپ کے فوسل میں ہارٹ کے ذریعے، اور پھر آپ کو برین میں کمانڈ دیتی ہے، جس کو آپ بیالوجی لحاظ سے اس کو سورس کہتے ہیں. فرسٹ فارم آف انرجی ابھی ہم نے بتایا نیچر دا کریٹر. سیکنڈ فارم آف انرجی یا سیکنڈ فارم آف سورس، جو سیکنڈ فارم آف انرجی کی ہے، جس کو آپ جنات یا ملائکہ یا 6 اسٹیج سے آتی ہے، وہ سورس وہاں سے آتی ہے. اور تھرڈ فارم آف انرجی جو آپ کے ساتھ سورج ہے، یہ آپ کا پلانٹ ہے، اس کی سورس ہے. اب آپ کو میں اس کو تفصیلاً تھوڑا سا بیک پہ لے جاتا ہوں. پہلے تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں. آپ نے بھوکم سکم نیچے ادھر برما ہے، اوپر چائنا ہے، پلاٹوز ہیں، بڑے 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 برف کے گول ذخیرے ہیں، جسے کیلاش کے پہاڑ بھی کہتے ہیں. ایک سلسلہ ہے اور بڑی مدت سے آئس ایج سے چلا آ رہا ہے. جب وہاں ہوا کی ڈائریکشن سے وہیں سے گینشی یعنی دریائے گنگا، جمنا، انڈو، ہانگ مونگ سب وہیں سے نکلتے ہیں. یہ ان کی بلیف ہے ہندو مت میں. گنیش بھگوان، یہ ان کے جو بزرگ جن کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ان کا وہاں بسیرا ہے.
نیچر کو سمجھنے کے لیے صرف میں نے آپ کو ایک رینج دیا کہ یہ سیکنڈ فارم آف الرجی کی سورس ہے. وہ اس کو ڈائریکشن دیتی ہے جس کے ذریعے یہ دریا یہاں سے نکل کے 2/3 آف دی ورلڈ آبادی کے لحاظ سے ہوا کے اس کے ذریعے آپ کو ہائیڈروجل یا جسے آپ HO2 کہتے ہیں پانی مہیا کرتی ہے. اب تھوڑا سا اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اوڈلس ہوتا ہے, کلرلیس ہوتا ہے, اور لیکس اینڈ ریور سے فلوئڈ اور لیونگ آرگنزم ہے, بیسکلی لیونگ آرگنزم ہے, جس کو آپ انویزیبل گیوس کی یا سبسٹینس آف سراؤنڈنگ دی ارتھ مکسچر آکسیجن اینڈ نائٹروجن بھی کہتے ہیں. اگر اس میں سے تھوڑی سی ہائیڈروجن آکسیجن کو اڑا دیں تو ہیوی واٹر بھی بن جاتا ہے, جس کو آپ نیوکلر واٹر بھی کہتے ہیں. یہ سیکنڈ فارم آف الرجی کی کریشن یہ سورس ہے ہوا. اسی سے پانی کو کرنٹ سسٹم کے ذریعے آگے کو چلتا ہے. اب اس میں دوسرا سبجیکٹ آ جاتا ہے کہ الٹرنیٹو کرنٹ دیتا ہے, پھر اس کے بعد پہلے ڈائریکٹ دیتا ہے, پھر آپ اس کو ریورس کرتے ہیں تو وہ الٹرنیٹو بن جاتی ہے, جیسے AC کہتے ہیں. ہے وہ سورس سیکنڈ فارم آف الرجی کی سورس. اب تھوڑا سا اور آپ پیچھے کو آ جائیں. فرسٹ فارم آف الرجی کی سورس اس طرح زیادہ فنکشنل ہو جائے گا. جب ہم اس کی طرف جاتے ہیں 79,000 ایئر بیفور زنزبار میں حضرت آدم علیہ السلام کا, جہاں سے ہم کو DNA RNA جس سے ہم کنفرم کرتے ہیں کہ پہلا بنی آدم دی پلیس بی اپون. تو جب ان کا وجود آیا اس کے ساتھ ہی ایک اسٹون جو تقریباً حجامت کے لحاظ سے, گریویٹی یا ویٹ کے لحاظ سے, ویٹ اس طرح سمجھ لیجئے کہ 3 فٹ اراؤنڈ اور ایک ٹوبے نما یعنی ہالو نما ہے, وہ سالڈ فارم میں. صحاب ثاقب کی فارم میں آ کے وہ زمین پہ آیا. قوم کے ٹریپس نے اس کو صندوق پہ ڈال دیا, اس کو صندوق سکینہ بھی کہتے ہیں. اب اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ آدم کے پاس سے لے کر یوشا, یونس جسے دونا کہتے ہیں 800 BC, اس سے پہلے بھی نارتھ کنگڈم اور اسرائیل میں داؤد علیہ السلام, ڈیوڈ اور سلیمان 100 BC بیفور تک یہ ویزیبل تھا. اس دوران کئی دفعہ انویزیبل ہوا.
کرتے یہ تھے کہ جب بنی آدم پہ کوئی تکلیف آتی تھی تو اس کے سامنے یہ اپنی مسائل بیان کرتے تھے. وہ آبجیکٹ ویزیبل ہو جاتا تھا، کئی صدی اور کئی صدی انویزیبل ہو جاتا تھا، اور ایک 4 سال کا بچہ بھی اس کو اٹھا سکتا تھا. اس کا کوئی ایٹم ویٹ نہیں تھا. اسی کی بیسس پہ کافی تفصیل ہے اولڈ ٹیسٹیمنی میں. داؤد علیہ السلام اور بڑی اس کی فتوحات، جب اس کنگڈم آف سوائل یا بنی اسرائیل پہ تکلیفیں آئیں، ان سے انہیں راحت ملی، نجات ملی. تو یہ تھی سورس، فرسٹ فارم آف الرجی. یونس علیہ السلام جونا کو دیکھیں، جب وہ مچھی کے پیٹ میں تھے، جب انہوں نے اپنی کریٹر یعنی فرسٹ فارم کو پکارا، غلطی، مسٹیک. ہیومن بیسکلی باڈی مسٹیک کرتی ہے، یہ اس کی نیچر ہے، کیونکہ جو جس اجلت میں پیدا ہو اس میں پیشنٹ کبھی نہیں ہوتا، صبر کبھی نہیں ہوتا. 3 بن جا کن فیکون بن گئی. جب مچھی کے پیٹ میں تھے تورا کے مطابق، اس کے اولڈ ٹیسٹمنی یعنی زبدیس کے مطابق 800 سال. بہرحال سورس جب ہوئی، کیونکہ پانی کی سورس سیکنڈ فارم آف الرجی کی سورس ہے، اس سورس کی گریویٹی سے یا اس سورس کے آپ پارٹیکل بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو اس سے نجات ملی. اور مچھی نے اس کو مکران کے ساحل پہ، آج کل مسقط کا جو علاقہ ہے، وہاں اس کو پانی سے باہر پھینک دیا. پھر آپ کو تفصیلاً سمجھاتا ہوں، سمجھیے تھوڑا سا. فرسٹ فارم آف الرجی، اس کی سورس، سیکنڈ فارم آف الرجی اس کی سورس، اور تھرڈ فارم آف الرجی اس کی سورس. یہ تینوں میں ڈفرنس ہے، یہ تینوں میں بڑا ہی ڈفرنس ہے. فرسٹ فارم کی سورس ہماری ابھی تک آج کی جو، جس کو آپ فزکس سائنس کہتے ہیں، برانچ آف اے سائنس کنسرن ود دا نیچر اینڈ properties of the method and allergy, that's called the meta science. پہلے تو اس کو کہنا بند کر دیجئے. اس سورس کو اگر آپ نے ڈھونڈنا ہے تو سب سے پہلے سورس سائنس کا نام دیجئے. سائنس از دا ریویل دا نالج، نیچر کی ریویل کرنا. تو یہ سورس کی سائنس ہوگی تو پھر ہم اس کو سمجھ سکیں گے. تھرڈ فارم آپ کے سامنے ہے، اس کی سورس کو آپ نے کافی حد تک سمجھ لیا. آپ کہہ دیتے ہیں یہ فورس پارٹیکل ہے اور یہ میتھڈ پارٹیکل ہے، یعنی اس کا ذرہ ہے فورس کا، جس کے اندر یہ سارے آپ کی روشنی الیکٹران نیوٹران جو بھی میتھڈ ہے، دوسرے کہتے ہیں یہ میتھڈ کے پارٹیکلز ہیں، مادی. یہ دو چیزیں تو آپ نے ڈھونڈنی، یہ دونوں
تھرڈ فارم آف الرجی کی سورس ہے. ابھی سیکنڈ فارم آف الرجی کی سورس کے ہم نزدیک ہی نہیں پہنچے، کیونکہ ہمارے پاس وہ ابھی آپ کی زبان میں کہہ لیں تو وہ پارٹیکلی ہم نے دریافت نہیں کی، وہ میتھڈ ہی دریافت نہیں کی ہے. ابھی تک تو 200 ہیں ہمارے پاس ٹوٹل، جس پہ ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں یا کیلکولیٹ کرتے ہیں. ابھی ملین کے حساب سے ہیں سیکنڈ فارم کا، اور جب فرسٹ فارم کو آپ طرف جائیں گے تو وہ ٹریلین میں پہنچ جائیں گے. تھرڈ فارم کی سورس آپ کے سامنے ہے، 300,000 پر کلومیٹر پر سیکنڈ سفر کرتی ہے. یہ سورج کی روشنی آپ کی زمین پہ آتی ہے، آپ اس کے ذریعے فورس پارٹیکلز بنا لیتے ہیں، اس کو ری ایکشن کرتے ہیں، اس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں، وہ اس کی کریشن ہے. اب سیکنڈ فارم کی سورس کی طرف آئیے. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون کون سے ایلیمنٹس اور پارٹیکل، جسے آپ کی زبان میں کہتے ہیں، جن سے یہ سورس بنتی ہے. اس کا وجود کیسے آیا، آبجیکٹ کیا ہے، اور اس کی کیریٹی کیا ہے. ریفرنس میں نے آپ کو دے دیا کریشن کے اوپر. اس تھیوری پہ کہ فرسٹ فارم آف الرجی نے یہ آپ کو پرووائڈ کر دیا صندوق سکینہ کی صورت میں، اور بڑی بڑی مشکلیں اس سے راحت میں بدلی. اب اس میں تھوڑی سی آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب جوزف تھے ایجپٹ میں، تو اس میں فیروز کی گورنمنٹ تھی، فیرو کی حکومت، کنگڈم شپ تھی. فیرو کچھ سمجھتے تھے سیکنڈ فارم آف الرجی کو. اس کی سورس کو سمجھنے کے لیے انہوں نے کچھ علم حاصل کیا تھا. اسی وجہ سے انہوں نے بڑے بڑے جب پیراماؤنٹس بناتے تھے تو اس کی جو ڈائریکشنز ہوتی تھی اس سورس پہ رکھتے تھے. رب المشرقین و مغربین، یعنی وہ ایک آپ کی ویسٹرن نہیں، ایک ایسٹرن نہیں ڈائریکشن، یہ ملٹی پر ہے. ابھی تو آپ اس پلانٹ جس پہ ہم موجود رکھتے ہیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نارتھ ہے، یہ ایسٹ ہے، یہ ویسٹ ہے. یہ ایسٹ ویسٹ اس کے بارے میں. جب دوسرے پلانٹ پہ آپ جائیں گے تو اس کی مختلف ڈائریکشنز ہوں گی، کئی مغربین ہوں گی، کئی مشرقین ہوں گی. تو یہ ہولی بکس میں، مائیکل بک میں موجود ہے، تورا میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ اور بائبل میں. اب ڈیوڈ کے ٹائم، پہلے تو جوزف کے ٹائم جب فیرو تھے، وہ بہت کچھ کیا کرتے تھے روشنی کے اس علم کے ذریعے، سیکنڈ فارم آف الرجی کے ذریعے کریشن کیا کرتے تھے بہت قسم کی. صرف سپرسٹیشن کی وجہ سے فرسٹ فارم آف الرجی نے ان کو ڈینائل کیا، ورنہ تو وہ چوزن پیپل تھے. اس کے بعد جب ڈیوڈ کے سن حضرت سلیمان پلیز بی اپون ہم، پہلے تو موسیس کے ٹائم جو پرندے، جب یہ بنی اسرائیل وہاں سے نکلے ہیبروز، تو وہ دے آر ناٹ ایگریڈ کہ ہم فلسطین کی طرف یا بیت الحم کی طرف جائیں. اپنے کریٹر کو بولو کہ کین یو ٹیک اٹ. 40 سال سمجھاتے رہے موسیس
پھر ان کا بھائی ہارون نہ مانے، اس دوران ان کو پکی پکائے اوپر سے، جیسے رشین برڈس ہیں آپ کے، یہ تتر وہ کھا کے گر جاتے تھے. پرندے کی لائف 2-2.5 سال جب وہ فل فیڈ ہو جائے تو وہ اوور ویٹ ہو کے وہ گر جاتا ہے، گریویٹی سے چھوڑ دیتا ہے زمین پہ، ان کو ذبح کر کے کھا جاتے تھے. اس کو منسلوا کہتے ہیں، منسلوا. وہ انہوں نے کیونکہ اوپر فرسٹ فارم آف الرجی سے ایک مائکل چیز ہوئی تھی، تو انہوں نے اس صندوق میں اس کو بھی رکھ لیا تھا، اسی صندوق سکینہ، اس پتھر کے اوپر سے. جب وہ سولomon یعنی ڈیوڈ کے سن پلیز بی اپون ہم، انہوں نے ہیکل سلیمانی جب بنا رہے تھے، اس وقت تک ان کے پاس موجود تھا. اس دوران سینچریز 200-3 سینچری وہ انویزیبل ہو جاتا تھا، پھر نظر آ جاتا تھا. تو آج اسی مارے ہماری سائمینز اہل کتاب جوڈا کو ماننے والے، یہود کو ماننے والے، عیسائی اور یہودی جسے کہتے ہیں، وہ فائنڈ کر رہے ہیں. ہے تو ان کی سوچ درست بھی. وہ کہتے ہیں اس ہیکل سلیمانی، یہ دیوار گریا کے نیچے وہ صندوق سکینہ موجود ہے اور وہ ہماری راحت کا نتیجہ بنے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ فرسٹ فارم آف الرجی کی ایک معجزہ ہے بنی انسان کے لیے. تو یہ تھی سورس، فرسٹ فارم آف الرجی، جس کے ذریعے ان کو راحت ملتی تھی. اور اس کے بڑے پیچھے آپ دیکھیں تو بڑے وسیع واقعات ملتے ہیں ٹرائبس کے اندر، قبیلوں کے اندر. اب تھوڑی سی اس کو اور سمجھنے کی وجود کے بارے میں اس کے ضروری ہے. پہلے تو میں چھوٹا سا بلے شاہ کا 250 ایئر یہ فلسفی بڑا اچھا ایک شعر ہے، رنگ دے مولا مجھے رنگ دے، ہوا میں اڑنا سیکھ لی اگلی نظر ستاروں پر، پھر بھی رہا تیرے اشاروں پر. دیکھیں جب حرم بابیلین قوم سے جب تشریف لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب وہ نمرود نے فائر کیا اور وہ لکڑی گلنار ہو گئی، گینڈے کا پھول بن گئی، تو آپ تشریف لائے. اس کے بعد یہ خانہ کعبہ کا جب شروع ہوا، اور اس کے بعد وہاں کا ایک ٹرائب تھا ابراہ، وہ بڑے وسیع ہاتھیوں کے لشکر لے کر جب آیا، تو جو اس کا کسٹوڈین تھا اس نے کہا I have no power، اتنی بڑی فوج کو میں کیسے سنبھالوں گا، جس کی کریشن ہے he can do it himself. تو یہاں سورس آتی ہے، اور وہ جو تھرڈ فارم یعنی آپ کے حیات، اس کو آپ ابابیل ایک چھوٹا پرندہ ہے، بہت چھوٹا، وہ کنکریاں لے کر آتے ہیں، اس پہ تھرو کرتے ہیں، جس کے ذریعے وہ بلاسٹ ہوتے ہیں، 1000
اور وہ ہاتھی ڈسپلٹ ہو جاتے ہیں اور وہ سیف گارڈ ہو جاتا ہے. آج سے تقریباً کچھ 55 ایئر پہلے ارہم کو امریکہ کی ایک کمپنی آئل ویلنگ نے جدہ میں ڈیلنگ کر رہے تھے، تو جب دیکھا تو سوائل ٹیسٹنگ میں ان کو نیو کلر جسے آپ یورینیم کہتے ہیں 0.05% پایا جاتا ہے، وہ معلوم ہوا کہ اس کے اندر موجود تھا اس کنکر میں. سٹاپ کر دیا امیڈیٹلی، آج تک وہاں ڈیلنگ نہیں کی اور پاپولیٹ کر دیا کہ یورینیم موجود ہے. یہ ہوئی سیکنڈ فارم آف الرجی کی سورس. اور تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں. جب ذکر جیسے زکریا علیہ السلام پلیز بی اپون ہم، بفور دی کرائسٹ، جب کرائسٹ پلیز بی اپون ہم وجود آیا جیزس، تو اس کے لیے سورس پرووائڈ کی گئی. فرسٹ فارم آف الرجی نے جان دی بٹافسٹ جسے اب یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں، ان کی پیدائش ہوئی اور وہ ان کے ساتھی بن کے رہے. اب یہاں سمجھنے کی فرسٹ فارم آف الرجی کی سورس کو بیسکلی جیسس ایک ہاکس کے چراوے تھے، کوئی ایجوکیٹڈ نہیں تھے یا کوئی انہوں نے ایسی سینس حاصل نہیں کی تھی. جب ان کو چھوٹی سی عمر میں تھے 6 سال کی، پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے آئی ایم اے کنگ آف دی جوئش. مجھے سورس نے فرسٹ فارم کی سورس یعنی خداوند تعالیٰ نے فرسٹ کریٹر فرسٹ فارم الرجی نے بھیجا ہے. ان کو اس ٹریک کو قوم کو رائٹ ڈائریکشن دینے کے لیے یہ اپنی تھرڈ فارم کی سورس سے طرف آ گئے، ان سے ہٹا کے ان کو نیچر کی سورس کی طرف لے جانے کے لیے. اس زمانے میں جزام جو ڈسیز ہے 1000 لوگوں کو وبا پھیلی تھی، پہاڑوں میں چھوڑ آتے تھے، بچے بوڑھے جوان سب. آپ جاتے تھے، جا کے دیکھتے تھے ان کو، وہ بھاگتے تھے کیونکہ وہ جس کو ہاتھ لگاتے تھے اس کو جزام ہو جاتا تھا. اور پھر اوپر سے کریٹر کو دیکھتے تھے، طوفان کی بارش ہوتی تھی. یہی ایئر سسٹم جو بھی میں نے آپ کو بیان کیا میچر کا نائٹروجن ریفلیکٹ کرتا تھا، سیکنڈ فارم آف الرجی. اور فرسٹ فارم کی کمان سے سیکنڈ فارم کو جب حرکت آتی تھی تو وہ بارش جو ہے کیونکہ ایسڈس ہوتی ہے اور وہ ان کا جزام وائنڈ اپ ہو جاتا، ختم ہو جاتا تھا کمپلیٹ. ہزاروں تھاؤزنڈ وہ فیضیاب ہوتے تھے تو وہ ان کے فلاور بنتے گئے. یہ سورس بچے آتے تھے کھیلتے ہوئے، پتھر کا کبوتر پرندہ لے کے پھونک مارتے تھے. فرسٹ فارم کی سورس تھی، حیات آ جاتی تھی اور وہ فلائی کرنا شروع کر دیتا تھا. بہت سے سکھ لوگ آتے تھے جن کی سورس یوں سمجھے کہ ان کی باڈی میں حرارہ آخری ٹائم پہ تھی، حرارہ قائم تھا، آپ پھونک مارتے تھے وہ دوبارہ کا دوبارہ باڈی ریجنریٹ ہو جاتی تھی. یہ فرسٹ فارم کی سورس تھی جو نیچر نے کریٹر نے ان کو دی تھی. اور کوئی ایسی کیمیکل ری ایکشن نہیں ہوتا تھا آپ کی سائنس کے حساب سے.
فزکس کی سائنس کے حساب سے. یہ مائیکل چیز ہے کیونکہ فرسٹ فارم کی سورس ہے. ابھی تو ہم سیکنڈ فارم کی سورس کو نہیں سمجھ سکے. پھر اس کو تھوڑا سا اسپیسیفائی کر دیتے ہیں اس لحاظ سے. ایک چھوٹا سا شعر ہے: جو کچھ دیکھتا ہے تو فریب خواب ہستی ہے، تخیل کے کرشمے ہیں بلندی ہے نہ پستی ہے، یہ ویرانے کا ویرانہ ہے اور بستی کی بستی ہے. وہی ہم ہیں ہمالیہ جو رات دن انسان ہیومن پھولوں سے دھلتے تھے، وہی تربت ہے کہ ایک پھول کو ترستی ہے. یہ سورس ہے فرسٹ فارم کی، جو کہ ہماری حرارے میں یا ہماری سول میں موجود ہے. اگر اس کو آپ نے ڈھونڈنا ہے، سب سے پہلے آپ اس کی کریشن میں جانے سے پہلے اپنے نیچر فنکشن کو، آبجیکٹس کو اس کی ڈائریکشن میں لے کر آئے، جیسے جیسس نے کہا، جیسے وہ بھگوان گنیش کے بارے میں کہتے ہیں گھنشی درگا وہیں سے نکلتا ہے. وہ ان کی بلیف ہے، مانتے وہ بھی ایشور کو ہیں، دو رائے نہیں. یہ ساری کی ساری یونیورس ٹوٹل ان تین سورس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. فرسٹ سورس سے تو آپ کچھ واقف ہو گئے، ابھی بھی اس میں اتنا فاصلہ ہے کہ سفر وسیلہ ظفر ہے، پہلے کم تھا، پہلے فرق پہ تھا، آپ قوم پہ ہے، اتنا فرق ہے. نیچر فارم میں نیکڈ آبجیکٹ کو ڈسٹرب وداؤٹ نوئنگ دا سورس. آپ جب کوئی آبجیکٹ یا سبجیکٹ پہ آبجیکٹ کریں گے تو یہ ریئیکشن آئے گا، آپ اس سورس سے کافی دور نکل جائیں گے. یہیں سے غلطی کا عمل شروع ہوتا ہے، یا یہیں سے نیگیٹو پوز شروع ہوتی ہے. جب پازیٹیوٹی کی طرف آپ جائیں گے، ناٹ ہارم دا نیچر، تو آپ کو آپ کی زبان میں، آپ کی فزکس میں، سائنس میں کہتے ہیں پارٹیکل ملتے جائیں گے، جو اس سورس کی کریشن کے بارے میں آپ کو چیپٹر ٹو چیپٹر اوپن ہوتے جائیں گے. ویسے تو آپ بڑی سمپل سی بات کہتے ہیں، یہ فرمنٹیشن ہوئی باڈی میں، اور وہ بچے کی پیدائش ہوئی، دل کی دھڑکن آئی تو حرارہ آیا. اس کو آپ کالنگ بھی کر سکتے ہیں. سورس تو آپ کو ایک لینا پڑے گا، ہارمونز دونوں کے ملا کے جنریٹ کرنے پڑیں گے، چاہے آپ کالنگ کریں چاہے آپ نیچر فارم میں کریں. لیکن جب آبجیکٹ جائیں گے تو وہ چیز ریورس ہوگی، وہ نامکمل ہوگی، کیونکہ آپ اس کی سورس کو ابھی تک نہیں سمجھے. سب سے پہلے ہمیں سورس کو سمجھنا ہے کہ سیکنڈ فارم آف انرجی کی سورس کیا ہے. جب وہ سمجھ آئے گی اس کے، پھر آپ اس کو اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو، ان کو، جیسے ابھی آج کی سائنس میں آپ اس کو گریویٹی فورس کہتے ہیں، یہ ختم ہو جائے گی. سیکنڈ فارم آف انرجی کی جب آپ سورس کو فائنڈ کریں گے، اس میں کوئی گریویٹی کا پرنسپل نہیں رہے گا، وہ ٹائم اینڈ لمٹ سے آزاد ہے. آپ کی سورس، آپ کے اس ٹائم سے، آپ کی فرسٹ فارم آف سورس جو ہے اس سے
یہ تھرڈ فارم آف سورس ہے. جو فرسٹ پہ جائیں گے تو آپ کی کریشن سے باہر ہے. اب سیکنڈ فارم آف الرجی کی سورس پہ آتے ہیں. تھوڑا سا اس پہ نقطہ. ایلینز یعنی جنات جب اپنی سورس سے بہانڈ جاتے ہیں جہاں ان کی لمٹ ہے 6 اسٹیٹس کے اس پارٹ پہ، ادر پارٹس میں جب ملائکہ یا فرشتے سے اچکتے ہیں یا ان سے نالج لینے کی کوشش کرتے ہیں، جب ادھر اپنی الرجی کی سورس سے، اپنی سورس جو ان کے اندر ہے سیکنڈ فارم میں، تو ان کو وہاں سے ریئیکشن ہوتا ہے. آپ جب اسپیس پہ اوپر دیکھتے ہیں تو آپ کو لائٹ بلنک ہوتی نظر آتی ہے. فیرو کے زمانے سے یہ کہتے آئے کہ جی یہ شیطان کو مار پڑتی ہے. ایکچوئل وہ اپنی سورس سے بہانڈ جاتے ہیں. سیکنڈ فارم آف الرجی ان میں ضرور ہے، پر ان کی جو سورس ہے اس سورس تک نہیں پہنچ پاتی، نہ پہنچے گی، کیونکہ اپنی ان کی سورس اس سورس سے فرق ہے جو ملائکہ اور فرشتوں میں ہے. تھینک یو. سبحان اللہ. تھینک یو.